صفحہ نمبر 317 حدیث نمبر 657 کے مضامین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تربیت کے حوالے سے اور دعوتی موقع شناسی کے حوالے سے ہم نے کچھ اہم باتیں اس واقعے سے سیکھی، اور جو اس حدیث کے ضمن میں تربیتی نقطہ نظر سے چند باتیں باقی ہیں ہماری معلومات کے حساب سے، وہ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے اور اس میں ہمیں نظریاتی ایک اہم اور حساس تعلیم، منہجی تعلیم ملتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی خاتون کو جب نصیحت کی تو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی۔ اس نے ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ اگر وہ شعور کے ساتھ وہ جملہ پہچان کر کہتی تو اس کے متعلق نظریاتی طور پر بہت سخت حکم لگتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، گستاخی ایمان سے متضاد چیز ہے۔ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عزت کرنے کا ہے، اور گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ عورت کے جملے میں اس طرح کا مفہوم ہے جب اس نے کہا الیک انی۔ ہم یہاں ٹھہرے تھے اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہر موقع بات کو تفصیل میں لے کے جانے کا نہیں ہوتا، کبھی صرف نظر کیا جاتا ہے، کبھی اس واقعے سے گزر جاتے ہیں، کبھی طول دینے کی بجائے مختصر بات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ چھوڑ کر چلے گئے اس وقت کہ یہ موقع کا تقاضا یہ تھا کہ یہ عورت اپنے صدمے کے پیش نظر کوئی اس سے زیادہ غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ دائی غلطیاں کرانے کے لیے نہیں ہوتا، دائی غلطیاں کم کرانے، ختم کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دعوت کا شعور ہے۔ اس پر خیر ہماری ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو قابل غور ہے، آپ میرے ساتھ اس پر غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ عورت ایک گستاخانہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتی ہے، لیکن وہ عورت گستاخ رسول شمار نہیں ہوتی۔ اس نے کہا الیک انی، یہ گستاخانہ لفظ ہے، لیکن وہ گستاخ شمار نہیں ہوئی، جس سے ہمیں ایک منہجی سبق ملتا ہے کہ جرم ہو جانا اور ہے، مجرم پر فیصلہ کرنا اور ہے۔ ہر جرم کے مرتکب پر ایک جیسا فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ایک جرم کر رہا ہو اور اس جرم کے باوجود
اس پر کسی قسم کا حکم نہ لگے، جبکہ دوسرا شخص وہی جرم کر رہا ہو اور اس پر سخت حکم لگے۔ ایک شخص سے آپ کہتے ہیں کہ میاں آپ نماز کے لیے آئیے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں انشاءاللہ آتا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میری سستی ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے، میں ضرور نماز پڑھوں۔ یہ جواب کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میاں کیسی نماز کی بات کرتے ہو، کوئی نماز نہیں ہے، نماز تو بس فلاں دعا کا نام ہے، عاجزی اور انکساری کا نام۔ اب اس نے بھی نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، لیکن دونوں کے نظریے نے ان پر فیصلہ الگ الگ کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن پاک نے جب فیصلہ کیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، 3 حکم لگائے ہیں، ایک جرم ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں سیم یہی جملہ ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ گناہگار ہے، فاسق ہے۔ تیسری آیت میں کہا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ اب اگر کوئی کافر ہے تو اس کا جرم کی نوعیت اور ہے، اگر گناہگار ہے تو اس کے جرم کی نوعیت اور ہے، اگر ظالم ہے تو اس کے جرم کی نوعیت اور ہے۔ ظالم کو عام گناہگار نہیں کہا جائے گا، عام گناہگار کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو قابل غور قرآن پاک کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جرم تو من لم یحکم بما انزل اللہ ایک ہے، وہی کرنے والا کافر ٹھہرا، وہی کرنے والا ظالم ٹھہرا، وہی کرنے والا فاسق ٹھہرا۔ گویا فیصلہ لگانے والے کی ذمہ داری ہے وہ مجرم کی حالت، کیفیت، نظریہ، شعور، اس کے ظروف، اس کی مجبوریاں، اس کا علم، اس کی لا علمی، اس کی جہالت، اس کے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیں۔ یہ خالص علمی بحث ہے، یہ خالص علمی بحث ہے۔ اس لیے ان آیات کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ کافر ہو جاتا ہے، ولکنہ کفر دون کفر ونفاق دون نفاق۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی بندہ عمل کفر کا کرتا ہے لیکن کافر قرار نہیں پاتا، کبھی بندہ عمل منافقوں والا کرتا ہے لیکن منافق قرار نہیں پاتا ہے، لیکن منافق قرار نہیں پاتا ہے۔ اور عین اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کا تقریباً نصف حصہ اسی بحث پر گزارا ہے، اسی بحث پر، اور انہوں نے ذکر کیا ہے، شراح حدیث کہتے ہیں کہ لفظ کفر 5 قسم کے معانی پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کفر عناد کا ہے، یہ کفر جحود کا ہے، یہ کفر فلاں کا ہے، یہ کفر فلاں کا ہے، یہ کفر دونہ کفر ہے۔ تو کسی کا کفریہ عمل دیکھ کر ہم اس پر کفر کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے جب تک اس کے آثار کو اچھی طرح نہ دیکھ لے۔ اس کے لیے علماء اقامت حجت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اقامت حجت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حدیبیہ میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی، رات کو بارش ہوئی، لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، بعض نے کہا اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے اور رحمت سے بارش ہوئی ہے۔
صبح ہوئی، فجر پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا آج جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کہا اصبح من عبادی مومن بی و کافر، میرے بندوں میں سے بعض نے آج مومنانہ صبح کی ہے اور بعض نے آج کافرانہ صبح کی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، کہ ہمیں بارش اللہ نے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ دی ہے، اس نے حالت ایمان میں صبح کی۔ اور جس نے کہا کہ مطرنا بنوء کذا و بنوء کذا، جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع و غروب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ ستاروں پر ایمان لایا اور رب کی قدرت سے وہ معترض ہو گیا۔ اب اسی مجمع میں لوگ تھے نا جنہوں نے وہ کہا، جنہوں نے یہ کہا۔ اسی مجمع میں یہ دونوں طبقات مسلمانوں کے ہیں۔ وہ کہنے والے بھی مسلمان ہیں، پرانے مسلمان ہوں گے، عقیدے کی زیادہ تربیت حاصل کی ہوئی ہوگی۔ یہ کہنے والے بھی مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہیں، ابھی عقیدے کی باریکیوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ پرانے اثرات میں سے یہ جملہ تھا جو ان کے زبان سے غیر شعوری طور پر نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطرنا بنوء کذا کہنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے، اس کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے جو جملہ نادانستہ اس کی زبان سے نکلا، تو آپ اعلان فرماتے کہ جنہوں نے رات کو یہ کہا تھا نا مطرنا بنوء کذا، وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں رہے، وہ مسلمان نہیں رہے۔ آپ نے ایسا کچھ کیا نہیں؟ کیوں؟ آپ نے اس جرم کی جو نوعیت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی خطرناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے، مجرم کی جو لا علمی ہے اس کے عذر کو آپ نے قبول فرمایا، اس کے عذر کو آپ نے قبول فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط۔ ذات انواط دور جاہلیت کے بت پرستوں کا ایک مقدس درخت ہے، اس پر اپنا اسلحہ ٹانگتے ہیں۔ اس سے متعلق ان کے نظریات ہیں کہ اس درخت کے ساتھ اسلحہ جب وابستہ ہو جاتا ہے تو جنگوں میں فتح ملتی ہے۔ ذات انواط کے اس درخت بوٹے کے پاس سے رسول اللہ کے نئے نئے ساتھی گزرے، انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مبارک درخت مقرر کر دیں جس پر ہم اپنا اسلحہ ٹانگیں، وہ اسلحہ جنگوں میں ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صدمے کے ساتھ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے اس مطالبے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے ذات انواط درخت نہیں مانگا، تم نے بنو اسرائیل نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارا ایک الہ ہے، ان کے بہت سارے الہ ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں کئی خدا بنا دیں۔ اب جو کوئی یہ کہے کہ ہمارا ایک خدا پر گزارا نہیں ہے، اس کا یہ جملہ کس قدر خطرناک ہے آپ پر مجھ پر یہ واضح ہے۔ عین یہی ڈیمانڈ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نئے نئے مسلمانوں نے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کے شریک مانگنے والی بات ہے، یہ تو اللہ کے حصے دار اور پارٹنر طلب کرنے والی بات ہے، یہ خطرناک بات ہے تم نے کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہی، آپ نے اس بات کی خطرناکی سے آگاہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو نہیں کیا کہ ان سے کہا ہو کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ آپ نے یہ تو آپ سمجھ رہے تھے کہ ان کا یہ مطالبہ ان کی لا علمی کی وجہ سے ہے، ان کا یہ مطالبہ ان کی نظریاتی جو آگاہی ہے اس میں خلل کی وجہ سے ہے، ان کا یہ مطالبہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو جاہل کا حل علم ہے،
جاہل کی جہالت کا حل اس پر کفر کا ٹھپا لگانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لا علمی کی وجہ سے جو کلمہ کفر زبان سے نکلا تھا، اس لا علمی کے عذر کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر فرمایا۔ اگر کوئی شعور کے ساتھ یوں کہے کہ میں ایک خدا کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں کئی شرکاء کو بھی مانتا ہوں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں شعور شامل نہیں تھا، اس لیے لوگوں کا بچاؤ ہو گیا، اس لیے لوگوں کا بچاؤ ہو گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک دستہ لے کے گئے، قوم پر حملہ آور ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان حملہ آور ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا سبعنا سبعنا، بخاری میں حدیث ہے، ہم صحابی ہوتے ہیں ہمیں نہ قتل کرو، ہم صحابی ہوتے ہیں ہم سے جنگ نہ لڑو۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس بات کو سنا، لیکن انہوں نے انہیں نہ چھوڑا، جنگ چھیڑ دی، کچھ قیدی بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی، جب ہم ان سے جنگ لڑنے لگے تو انہوں نے کہا ہم صحابی ہوتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم صحابی ہوتے ہیں، تو ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو کام کیا ہے میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، خالد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا خالد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابی ہوتے ہیں، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھوڑ دیتے۔ تو کیا صحابیوں کے خلاف جنگ نہیں لڑی جاتی ہے؟ صحابی تو ستارہ پرست ہے، کوئی سورج کی پوجا کرے، کوئی ستاروں کی پوجا کرے یا کوئی بت کی پوجا کرے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک تو کیا۔ اسلام تو صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابی ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا، وہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم صحابی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم تو اسلام کی طرف بلانے آئے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رعایت دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مد مقابل لوگوں کو کہنا نہیں آ رہا، مد مقابل لوگوں کو کہنا نہیں آ رہا، ان کا شعور یوں ظاہر ہوتا ہے، ان کا نظریہ یوں ظاہر ہوتا ہے، ارادت القائل یہ ہے کہ میاں جس دین میں تم ہو ہم اسی دین میں آتے ہیں، جس دین میں تم ہو ہم تمہارے والا دین مانتے ہیں، تم اس طرح کرو ہمیں قتل نہ کرو۔ یہ ارادہ سمجھ آ رہا ہے، جملہ ہے ہم صحابی ہوتے ہیں، ارادہ ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ ارادے کو سمجھیں، آپ جملے کو چھوڑ دیں، یہی معنی ہے نا، آپ ارادے کو سمجھیں، آپ جملے کو چھوڑ دیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے عورت کے ارادے کو سمجھا، عورت کو یوں لگا میں ہم پلہ سے بات کر رہی ہوں، میں امتی سے بات کر رہی ہوں، میں مبلغ عالم سے بات کر رہی ہوں، اسے یہ لگتا کہ میں پیارے نبی سے بات کر رہی ہوں، ہرگز وہ یہ نہ کہتی۔ وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے الیک انی، اس میں اس کا شعور شامل نہیں۔ لم تعرفہ، راوی کہتے ہیں کہ پہچانی نہ، بتانا چاہتے ہیں پہچان لیتی تو کہتی نہ۔ تو جرم ہونا اور جرم پر فیصلہ ہونا اور یہ دو الگ الگ چیزیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ خالص علمی علماء کا کام ہے، یہ عوامی کام نہیں، یہ عوامی کام نہیں ہے۔ ورنہ تو جو نماز چھوڑتا ساری قوم ہی اسے مرتد قرار دے دیتی کہ نماز کو چھوڑنا کفر کا کام ہے۔ بھئی کام کفر ہونا اور ہے
اور اس پر فیصلہ کافر ہونا یہ الگ شے ہے، فیصلہ کافر ہونا یہ الگ شے ہے۔ این اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں جو حدیث آتی ہے، توبہ کے فضائل آپ نے بیان کی ہے، بندہ گناہوں کا راستہ چھوڑتا ہے اور اللہ سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو رب اس کے توبہ کرنے پر خوش ہو جاتا ہے، رب اس کے توبہ کرنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال، آپ فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے جیسے وہ بندہ خوش ہوا۔ کون بندہ خوش ہوا؟ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے اپنے اونٹ کو تیار کیا، کجاوا کسا، سامان لادا، صحرائی سفر شروع کر دیا۔ یہ لقودق صحرا ہے، اس نے سفر شروع کر دیا، کافی لمبا سفر کر گیا، تھک گیا، سواری اس کی تھک گئی، اس نے سواری کو بٹھایا، اونٹ کے گھٹنے کو باندھا ایک درخت کے نیچے، دوپہر کا وقت سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گیا، وہ سو گیا۔ نیند آ گئی اسے کہ اٹھوں گا، سواری موجود ہے، سوار ہو کے میں روانہ ہو جاؤں گا۔ جب جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ سینکڑوں میل تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، سینکڑوں میل تک کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی غذا کا بندوبست نہیں، جنگلی درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، موسم ہے، ہوائیں، فضائیں، طوفان ہیں، یہ کیسے اپنا بچاؤ کرے گا؟ کتنا چل لے گا؟ بھوک اور پیاس کو کتنا برداشت کر سکے گا؟ کھانا توشہ اس کے ساتھ تھا، وہ بھی سواری لے گئی، سواری اس کے ساتھ ہے، سواری بھی گم ہو گئی، بھاگ دوڑ کی دائیں بائیں ٹیلوں کے آگے پیچھے، اسے سواری نہ ملی۔ جب سواری نہ ملی تو بے چین ہو گیا، مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، وسیلہ ختم ہو گیا ہے، میری موت واقع ہو جائے گی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا تو اس نے کہا کہ چلو مروں تو اس جگہ پر جا مروں جہاں سے میری سواری گم ہوئی تھی۔ آ کے اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور منتظر ہے کہ کب ملک الموت آئے اور اس کی روح کو قبض کرے۔ یہ مایوس انسان ہے، یہ خوف کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سواری ساتھ بیٹھی ہے، سامان سفر موجود ہے، کھانا توشہ موجود ہے۔ خوش ہو گیا، خوش ہوا، خوشی میں بے قابو ہو گیا اور کہتا ہے کہ واہ اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ۔ نعوذ باللہ۔ اب کوئی شعور کے ساتھ اگر ایسا کہتا تو وہ مسلمان رہتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجرم جب تک جرم کا مستحل نہ ہو، اسے حلال قرار دے کر نظریے اور شعور کے ساتھ وہ جرم نہ کر رہا ہو، اس وقت تک اس پر مجرم کا حکم نہیں لگائے۔ یہ نہیں کہا جا رہا اس نے ٹھیک کیا، یہ نہیں کہا جا رہا اس نے ٹھیک کیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جرم کی وہ نوعیت نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہاں سے بحثیں چلی ہیں جو علماء نے خوارج اور معتزلہ کے درمیان فاصلہ کیا ہے۔ خوارج وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے جس نے ایک گناہ کبیرہ کیا اس کا مسلمانوں سے نام کٹ گیا، مرتد ہو گیا، ہمیشہ کا پکا جہنمی ہو گیا، اس کا مسلمانوں کے جنازوں میں شریک ہونا، اس پر جنازے پڑھنا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اس کا ذبیحہ کھانا، یہ سب کچھ حلال نہیں ہے کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ یہ باطل ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ عمل کفر کر کے، گناہ کبیرہ کر کے وہ مسلمان نہیں رہا اور کلمہ پڑھ کے وہ کافر نہیں رہا، لہٰذا وہ معلق ہے، پھانسی پر لٹکا ہوا ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے۔ اہل السنہ کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ، کبیرہ گناہ کرنے والا
وہ رہتا مسلمان ہے، ایمان میں نقص آ جاتا ہے۔ وہ رہتا مسلمان ہے، اگر وہ اس جرم کو حلال نہ سمجھ رہا اور اس جرم کو لاشعوری طور پر گناہ کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ انجام دے رہا ہے، تو وہ رہتا مسلمان ہے، ناقص الایمان ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے جرم کی بقدر اسے سزا دے اور اس کے ایمان کی برکت سے بعد میں اسے جنت میں بھیج دے، چاہے تو اس کے جرم کی جتنی سزا بنتی ہے وہ سزا بھی اپنی اضافی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، جیسے 100 بندے کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، اور پھر اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں بھیج دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اہل السنہ پر کہ وہ فیصلہ کرنے اور حکم لگانے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں، اور حالت مجرم کی جو مجبوریاں ہیں اسے پیش نظر رکھتے ہیں، اور کفر کا فتویٰ لگانے کو بچگانہ کھیل نہیں بنا دیتے کہ اسے عوام لے پھرے اور ایک دوسرے کو سب کفر کا فتویٰ لگا کر مسلم معاشرے میں خانہ جنگی کو قائم کر دے۔ اہل السنہ اس اعتبار سے دنیا کے امن و امان میں اللہ کی رحمت سے بہت عمدہ کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی نظریے پر قائم رکھے۔ سبحانک اللہ۔